السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم نیا سورہ شروع کریں گے، سورۃ القمر، اور یہ 27ویں پارے میں ہے۔ اور سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر وہ احسان ہے، یہ اسی کی توفیق ہے جو آج ہم قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھنے والے اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ اللہ والے لوگ، خاص لوگ ہیں، اسپیشل لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اور جس طرح دیکھیں آج ہر کوئی پریشان ہے، تو ان پریشان دلوں کو اگر سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ صرف اور صرف قرآن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اس سے۔ تو آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن والے اسپیشل اللہ والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بیسٹ لوگ ہیں۔ تو اس پہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے، ہمارے دلوں کو نہ کھولے، ہمیں ہدایت نہ دے، تو آج شاید ہم بھی اس قرآن سے غافل ہوتے شاید۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر وہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو مستقل طور پہ کیا جائے۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی نیکی کے جوش میں آ کے ہم شروع کر لیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد چھوڑ کے پھر کوئی نئی نیکی کی طرف لگ جاتے ہیں، تو چھوڑ پکڑ نہیں کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اب ہم 27ویں پارے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کو پورا مکمل کروا لے، اور اس میں ہم استقامت کے ساتھ لگے رہیں، جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں، نئے سورے کو سیکھتے ہیں۔ سورۃ القمر، یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 55 آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ القاف اور سورہ اقتربت الساعہ یعنی سورۃ القمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جمعے کے خطبے میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی محفلوں میں بھی اس سورہ مبارک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ دو سورے، اس میں توحید کا ذکر ہے، پچھلی قوموں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اس کا ذکر ہے، اور کس طرح تخلیق کی ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو اگر یہ سوروں کو ہم واقعی دل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہماری ساری زندگی، ہماری ساری دنیا بدل دے گی، ہماری آخرت کی فکر بڑھ جائے گی۔ اب ہم جیسے جیسے آگے سوروں میں جائیں گے آپ دیکھیں گے آخرت کا ذکر زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو تفسیر سیکھنے کے بعد اور زیادہ ڈر لگنے لگے، تو خوشخبری ہو ایسے ڈر پہ، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ جو ڈر گیا وہی دیکھیں پھر ایک سیدھے راستے پہ چل سکے گا۔ تو قیامت کا ذکر ہے، آگے ہم دیکھیں گے۔ اور اس سورے میں سورۃ القمر میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے قیامت کے قریب آنا اور چاند کے پھٹنے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن میں کیا برے حالات ہوں گے، جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے اوپر کیا حالات پیش آئیں گے اس کا ذکر ہے۔ قوم نوح کا ذکر ہے اور اس میں عبرت ہے اور نصیحت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور آل فرعون کا قصہ ہے۔ اور قریش کو نصیحت ہے، مشرکین مکہ کو، ان قوموں کا ذکر کر کے ان کو نصیحتیں کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد مجرموں کا انجام بتایا گیا ہے، اور پرہیزگار لوگوں کا اچھا انجام اس کا بھی ذکر اس سورے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا،
تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم سورۃ القمر میں دیکھیں گے۔ پہلی آیت ہے اقتربت الساعہ، قریب آ گئی، الساعہ، الساعہ ویسے تو کہتے ہیں گھڑی کو یا وقت کو کہتے ہیں، لیکن اس آیت میں یہاں پہ الساعہ سے مراد ہے قیامت۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اکثر جگہ جہاں الساعہ آیا ہے اس سے مراد ہے قیامت۔ تو قریب آ گئی قیامت، وانشق، اور پھٹ گیا، القمر، چاند۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب آنے اور دنیا کے خالی ہونے اور اس کے ختم ہو جانے کی خبر دی ہے۔ سورۃ النحل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم یعنی عذاب آ ہی پہنچا، تم اسے جلدی مت طلب کرو۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جب آپ خطبہ دے رہے تھے اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا، سن سیٹ ہونے کے بالکل قریب تھا، بلکہ صرف تھوڑا سا ہی غروب ہونا باقی رہ گیا تھا، یعنی بس تھوڑی سی دیر باقی تھی اور یہ تھا کہ سورج غروب ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گزری ہوئی دنیا کے مقابلے میں دنیا صرف اب اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنا تمہارے آج کے گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا دن باقی رہ گیا ہے۔ اور اس وقت ہم سورج تھوڑا سا حصہ ہی دیکھ رہے تھے، سورج کا تھوڑا ہی حصہ، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت آنے میں کتنا کم وقت رہ گیا ہے۔ اور کئی لوگ اس پہ سوال بھی کرتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں کہ کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، تو ابھی تو اتنا وقت گزر گیا۔ تو واقعی بہت سارا وقت گزر گیا ہے، جیسے سارا دن گزر گیا اسی طرح اتنا وقت گزر گیا۔ اب قیامت کے لیے اتنا سا وقت باقی ہے، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں سورج کو غروب ہونے کے بالکل قریب ہے تو بس اتنا سا وقت قیامت کے لیے باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر کرنے والا بنا دے، اس کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اسے بخاری نے روایت کیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح قریب قریب بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ اس کے قریب ہے، بلکہ قریب تھا کہ مجھ سے پہلے آ جاتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملایا اور بتایا کہ قیامت اتنی قریب ہے۔ وانشق القمر، اور شق پھٹ گیا، القمر، چاند۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے چاند کا ٹکڑے ہونے کا، جب قریش نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی، کیونکہ آئے دن قریش کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں یہ معجزہ لا کر دکھائیں، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ یہ کر کے دکھائیں، یعنی آئے دن نئے نئے معجزات کی وہ طلب کیا کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیش کرتے تھے ان کے معجزات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی کوئی نبی اور رسول ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزات کر سکے۔ تو جب وہ طلب کرتے تھے معجزات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی، تو انہوں نے سمجھا، انہیں یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرتے ہیں، اور خاموش کرنے کا ان کو لگا کہ یہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نشانی طلب کریں گے اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو پیش نہیں کر سکیں گے، اس طرح ہم لوگوں کو دکھا سکیں گے کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی لا کر دکھائیں، کہا کہ آخر کوئی بھی نشانی جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا
کہ انہیں کوئی نشانی دکھلا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھلائی، چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قیس کے اوپر اور ایک اس کے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا، یعنی ایک ٹکڑا اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف اور بیچ میں ہرا کا پہاڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے گواہ رہو، لیکن قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل وقت تک دیکھتے رہے، ایسے نہیں کہ بس کچھ سیکنڈ کے لیے تھا، طویل وقت تک وہ دیکھتے رہے، لیکن ان کے ہاتھ جب انہوں نے دیکھا یہ معجزے کو تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، وہ حیران ہو گئے۔ یہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے آئے، بلکہ کہنے لگے یہ ابو کاشا کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی میں سے اس مجمع میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتا نا، یعنی اگر جادو ہو تو یعنی پوری دنیا پہ تو جادو نہیں چل سکتا۔ تو کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، مسافروں کا انتظار کرتے ہیں، اور جب مسافر آئے تو ان سے پوچھا کیا انہوں نے بھی اس طرح کا واقعہ دیکھا، یعنی چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، یعنی صرف یہ وہیں پر نہیں ہوا تھا بلکہ دوسری جگہ کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قریش یہ سب جاننے کے بعد بھی اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، حتیٰ کہ لوگوں نے اسے دیکھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو، گواہ ہو جاؤ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 2 میں وَإِنْ، اور اگر یَرَوْا، وہ دیکھیں گے، وہ کون؟ یعنی مشرک، آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ دیکھیں گے، یوریدو، تو وہ اعراض کریں گے، وَيَقُولُ، اور وہ کہیں گے سحرٌ، یہ تو جادو ہے، مستمر، بڑا مضبوط، ہمیشہ سے چلا آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بارے میں فرمایا اگر وہ مشرک، وہ کافر کوئی بھی نشانی دیکھیں، یعنی نشانی سے یہاں پہ کوئی بھی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی حجت دیکھیں تو وہ کیا کریں گے؟ یوریدو، وہ اعراض کر لیتے ہیں، وہ منہ موڑ لیتے ہیں کہ اسے تسلیم نہیں کرتے بلکہ اعراض کرتے ہیں اور اسے منہ موڑ لیتے ہیں اور اسے جادو کا نام دے دیتے ہیں۔ اور کیسا جادو؟ مستمر، ایسا جادو جو مضبوط ہے، جو زوردار ہے، جو گزر جانے والا ہے، چلتا ہوا جادو۔ انہیں لگتا تھا کہ اور بھی چیزیں ہوئی ہیں، بہت باتیں ہوئی ہیں، سب گزر گئی، یہ بھی آئی گئی ہو جائے گی یہ بات بھی، تو لہٰذا اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس کو جادو کا نام دے دیے۔ آیت نمبر 3 وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشوں کی۔ اتنا کلیئرلی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا کہ محمد نے ہم پہ جادو کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے، ایک تو جھٹلایا کذبوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیروی کس کی اپنی خواہشوں کی۔ اپنی خواہشوں کی جب انسان پیروی کرتا ہے، خواہشوں کے پیچھے جب دوڑتا ہے تو پھر اس کو حق نہیں نظر آتا، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ وَكُلُّ، اور ہر، امرٍ، کام، مستقر، ٹھہرا ہوا ہے، یعنی اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر کام کا ایک وقت ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اہل خیر کے ساتھ خیر اور اہل شر کے ساتھ شر واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ اب جو اگر خیر کرے گا تو اس کے ساتھ خیر ہوگا، اور جو شر کرے گا تو اس کے ساتھ شر واقع ہو کر رہے گا۔ اور دوسری تفسیر میں یہ ہے کہ ہر کام کرنے والوں کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں اس سے مطلب ہے روز قیامت، یعنی اس کا تعلق قیامت کے دن سے، یعنی قیامت آ کر رہے گی، ہر کام کا ایک وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا بھی ایک وقت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان بھی ایک دن انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس دنیا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 4
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءہم آ چکی ہم ان کے پاس من الانباء خبریں ما وہ فیہی جن میں مزدجر تنبیہ و نصیحت ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں۔ کون سی خبریں؟ یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کی تکذیب کرنے والی امتوں کے قصے، وہ واقعات اور ان پر نازل ہونے والے عذاب جن کی تفصیلات اس قرآن میں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے قصے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو پچھلی قوموں کے قصے بتائے گئے، کس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر ان پر عذاب بھیجا۔ اور جب عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کا تو کوئی باقی نہیں رہتا تھا، کوئی باقی نہیں، نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ آدمی، نہ عورت، کوئی نہیں، ساری کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے تھے۔ اور کیسے کیسے عذاب آئے ہم نے پچھلے سورے میں بھی پڑھا ہے، اور اس سورے میں بھی پھر دوبارہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ دکھا کر یعنی قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں اس سے، تاکہ ہم اس سے کوئی نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ما فیہ مزدجر، جن میں ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت ہے۔ اور اگر کوئی شرک سے بچنا چاہے تو وہ ان قصوں سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو شرک و تکذیب اور سرکشی سے بچا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں حکمت بالغہ، کمال کو پہنچی ہوئی حکمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مومن بنا دیا اور کسی کو کافر، نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور کمال کو پہنچی ہوئی حکمت ہے۔ اور تفسیر احسن البیان میں ہے، یعنی حکمت سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن بھی حکمت ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی خلل نہیں ہے، بالکل اس میں نصیحتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں۔ یا پھر اگر ہم لے حکمت سے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ فما تو نہیں تغنی فائدہ دیتی النذر ڈراوے، یعنی اب انہیں ڈراوے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ یعنی اس کا مطلب ہے ڈرانا اس کے کچھ کام نہیں آ سکتا جس کے مقدر میں ہی اللہ تعالیٰ نے بدبختی لکھ دی ہو، اس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہو، تو پھر اس کو کتنے بھی ڈراوے بتائے، کتنے بھی پچھلی امتوں کے قصے بتائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ وہ بلکہ کیا ہو جائیں گے، اندھے بہرے اور گونگے، جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان کو۔ تو سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر یہ ڈراوے، یہ پچھلے قوموں کے قصوں سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ تو دیکھیں ترجمہ آیت نمبر 101 ہے سورہ یونس کا، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آتے جو لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہی پچھلے قوموں کے قصوں سے، ان ڈراووں سے کوئی کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، ایمان ان کا بڑھتا ہے، تو ایمان والوں کو ہی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کی آیتوں میں ہم نے دیکھا مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ ان کو کوئی بھی معجزے دکھا دے، یہ بس انہوں نے کیا کہنا ہے کہ جادو ہے، اس کو جھٹلائیں گے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کریں گے۔ حالانکہ مشرکین مکہ سے پچھلی قومیں جو تھی وہ بہت زیادہ قوت میں بھی زیادہ تھی، طاقت میں بھی زیادہ تھی، ہر چیز کے لحاظ سے وہ مشرکین مکہ سے بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے تکذیب کی۔ تو ایک ان کے لیے یہاں پہ سبق تھا، ایک نصیحت تھی، ایک ڈانٹ ڈپٹ تھی کہ تم دیکھو پھر تمہارا کیا بنے گا۔ تو اب ہم بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ پچھلی قوموں کے قصے ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے، تو کیا ہمیں یہ قصے کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اس سے کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا اس سے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ ڈراوے ہے، یا ہم بس ایک قصے کی طرح سن لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قصے اسی لیے سنا رہے ہیں پچھلی امتوں کے، تاکہ ان سے نصیحت حاصل کریں ہم۔ اس میں ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے،
اور یہ صرف ایمان والے ہی لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ پچھلی قوموں کے قصے سن کر، ان کے عذاب کی تفصیلات سن کر ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہو، ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اور وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھیں تاکہ اللہ ناراض نہ ہو۔ سورۃ القمر آیت نمبر 6 سے دیکھیں گے۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے 5 میں دیکھا قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی، کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو کوئی نشانی لا کر آپ دکھائیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی دکھلا دیں، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہونے والی نشانی دکھائی۔ اس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ، چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھنا، دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اعراض کیا اور اس کو جھٹلایا، تکذیب کی اس کی، اور کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اور ان کو پچھلی قوموں کے قصے بھی پڑھ کر سنائے گئے، ان کے عذاب کی تفصیلات بھی ان کو بتائی گئی کہ پچھلے قوم کے لوگ کتنے طاقتور تھے، قوت میں زیادہ تھے، لیکن جب انہوں نے جھٹلایا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اور اس میں حکمت کی باتیں ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہے، ڈراوے ہے، نصیحتیں ہیں پچھلی قوموں کے قصوں میں۔ وہ سب سننے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، وہ ایمان نہیں لائے بلکہ اس کو جادو کا نام دیا اور اس کو جھٹلا دیے۔ تو اس پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتولا، چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب ان سے منہ موڑ لیجئے، انہم ان سے، اب آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، یہ اعراض کرتے ہیں، نشانیاں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ختم ہو جانے والا جادو ہے، تو آپ ان کو مہلت دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دیں ان کو۔ یوما، یاد کریں جس دن، یدعو بلائے گا، ادائی بلانے والا، الا طرف، شیئن ایک چیز کے، نکر نہایت ہولناک، ناگوار چیز کی طرف۔ تو اب فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مہلت دیں، چھوڑ دیں، جس دن بلانے والا ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ایک ہولناک چیز کی طرف، ایک خوفناک چیز کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ میدان حشر میں کھڑا ہونا، میدان حشر میں جمع ہونا، اور اس دن کی آزمائشیں اور ہولناکییں اور اس دن کی وحشت میں مبتلا ہونا۔ تو اس دن تک انہیں چھوڑ دیں، مہلت دیں۔ اور اس دن ان کی کیفیت کس طرح ہوگی؟ خوش شعن، جھکی ہوئی ہوگی، ابصارہم، ابصار ان کے، نگاہیں ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی، نظریں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ کسی کی نظریں کب جھکتی ہیں؟ یا تو انسان جب کوئی چیز پر اتنا زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس شرمندگی کی وجہ سے وہ کسی سے آنکھ نہیں ملا سکتا، یا پھر وہ اتنی ذلت محسوس کرتا ہے، اتنی بے عزتی محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں اٹھا نہیں سکتا، آنکھیں اٹھا کر کسی سے ملا نہیں سکتا، یا پھر سامنے کوئی ایسا منظر ہے، ایسا خوف طاری ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے دل دہل گیا ہو، تو وہ ایسی کوئی چیز خوف کی دیکھنے کے بعد بھی انسان کی آنکھیں پھر جھک جاتی ہے، یعنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس چیز کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو کوئی ایسا خوفناک منظر یا کوئی ذلت یا بے عزتی یا شرمندگی کی وجہ سے انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہے، تو اس دن کافروں کی نظریں کس طرح ہوں گی؟ جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ قبروں سے کس طرح نکلیں گے؟ یخرجون، وہ نکلیں گے، من الاجداثی، قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ جراد، ٹڈی دل ہے، منتشر، پھیلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایک بلانے والا آواز دے گا، بلائے گا ایک ناگوار چیز کی طرف، یعنی کوئی ایسی اچھی چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف لوگ خوشی خوشی دوڑ رہے ہوں گے، ایک ناگوار سی چیز ہے، تو اس وقت خبروں سے سب نکلیں گے، اس طرح نکلیں گے جیسے ٹڈی، دیکھیں آپ ٹڈیاں جب نکلتی ہیں تو کس طرح وہ ایک پھیل جاتی ہیں،
تو اسی طرح خبروں سے یوں نکلیں گے گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیے ہیں، میدان حشر کی طرف تیز تیز چلیں گے، اس میں پھیل جائیں گے، اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اب نہیں آؤں گا یا میں کہیں جا کر چھپ جاؤں۔ اس پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہیں گے اور سب چل پڑیں گے، سب کے سب، اور چلیں گے بھی نہیں، مہطعین دوڑ رہے ہوں گے، الی الداعی بلانے والے کی طرف، سب دوڑ کے اس کی آواز کی طرف میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ اور اس دوڑ میں، اس خبر سے نکل کے جانے میں ہر نیک انسان بھی شامل ہے، بد بھی شامل ہے، سب دوڑ رہے ہوں گے ایک پکارنے والے کی آواز پر۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر کتنی دفعے پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آوازیں دی جاتی ہے، اذان میں بھی دیکھیں آپ، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، کیسی غفلت والی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ اور وہ کیا ہی دن ہوگا کہ ایک آواز پر ہر فاجر، کافر، مشرک، مومن، ہر کوئی بس دوڑ رہا ہوگا۔ اور وہ ایک ایسا عالم ہوگا میدان حشر میں، لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برپا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین ایسی ہوگی کہ اس پر پاؤں رکھنا مشکل ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نہیں نظر آئے گا۔ ساری مخلوق، ساری انسانیت چپ چاپ دم سادھے ایک ہی سمت، ایک ہی یعنی راستے پر، ایک ہی سمت پر رواں دواں ہوں گی، کسی کی اونچی سانس لینے کی مجال نہیں ہوگی۔ اور اس دن ہر آدمی کو احساس ہوگا آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے، ہر کوئی ایک خوف کے عالم میں ہوگا، لوگ اپنے اپنے عقیدے اور اعمال کے مطابق پسینے میں شروبار ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک پسینہ اتنا ہوگا کیونکہ گرمی کی وجہ سے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینے اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کافر اور مشرک، ان کو تو منہ تک ان کے پسینے کی لگام پہنچ جائے گی، اور وہ اس میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اور اس دن بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا، بھوک، پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، چاہے تو ہمیں جہنم میں بھیج دیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، یعنی اتنے زیادہ اس دن پریشان ہوں گے، بھوک کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اتنا برا حال ہوگا، کہیں گے کہ تو جہنم میں ہی ہمیں ڈال دے، بس یہاں سے ہمیں نکال لے۔ تو اس دن کا عالم ایسا ہوگا جس کی وجہ سے نگاہیں جھکی ہوں گی اور دوڑ رہے ہوں گے ایک پکارنے والے کی آواز پہ، یقولو کہیں گے الکافرون کافر، ہادہ یہ یوم دن ہے، عسر نہایت سخت، اور کافر کہیں گے کہ آج کا دن، یہ دن تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اور جب پکارنے والا پکارے گا اس دن سب لوگ دوڑیں گے، کوئی مخالفت نہیں کرے گا، اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا سخت ہے، یہ بہت شدید، ہولناک، خطرناک اور وحشتناک دن ہے۔ اور طبرانی کی حدیث ہے، اس میں یہ فرمایا گیا حشر کی ہولناکی موت اور خبر کی سختی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ہم ابھی تک یہی سمجھتے آئے ہیں موت کی سختی سب سے زیادہ ہے، خبر کا عذاب سب سے زیادہ ہے، ان دونوں سے کہیں زیادہ حشر کی ہولناکیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے، اور اس دن کافروں کے خوف اور غم میں اضافہ کرنے کے لیے جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا، ان کو دکھائی جائے گی۔ اب دیکھیں، تصور کریں کہ ایسا منظر، اور ساتھ میں جہنم دکھائی بھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے خوف میں اور اضافہ ہوگا، اور یہ حشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کافر لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے،
اس طرح سیاہ پڑ جائیں گے جیسے تاریک رات ہم دیکھتے ہیں کس طرح ایک ہوتی ہے، اس طرح ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اس خوف کی وجہ سے۔ اور یہ دن کافر اور مشرکین کے لیے حشر کا نصف دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسی تکلیف کا سامنا ہوگا، یعنی اس دن بھی میدان حشر میں ان کو جب حشر میں موت کی طرح ان کو تکلیف محسوس ہوگی، جبکہ اہل ایمان کو زکام جیسی تکلیف پہنچے گی۔ یعنی اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی وحشتوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان کے لیے بس ایسے ہوگا جیسے ہلکا سا جب سردی یا زکام ہو جاتا ہے تو اس طرح والی کیفیت، اور لیکن کافروں کے لیے یہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، بڑا ہی سخت۔ اور اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہوگا متقی لوگوں پر، پرہیزگار لوگوں پر، اہل ایمان پر۔ اہل ایمان حشر میں ہر طرح کی گھبراہٹ، پریشانی، ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کو یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے آگے بڑھ بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورۃ النمل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 89 میں، قیامت کے روز جو شخص نیکی یعنی ایمان لے کر آئے گا اس کو یعنی بہتر اجر ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس دن بے خوف رہیں گے۔ اور سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، اور حشر میں اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور کہاں کافروں کے چہرے اس طرح خوف یعنی ڈر ان میں اتنا زیادہ ہوگا اور ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور وہیں دیکھیں اہل ایمان کے چہرے روشن تر و تازہ ہوں گے۔ حشر میں 50,000 سال کا طویل عرصہ اہل ایمان کو دن کی ایک گھڑی کے برابر محسوس ہوگا، یعنی کافروں کے لیے وہ دن اتنا لمبا جیسے 50,000 سال، اور مومنوں کے لیے حشر کا طویل دن اتنا بڑا دن ایمان والوں کے لیے ایسے لگے گا جیسے ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، بس اتنا سا، اور تکلیف بھی کیسی، بس زکام جیسی تکلیف۔ تو اس دن کے تک ان کو چھوڑ دینے کا حکم ہے کہ چھوڑ دیں، اس دن انہیں پتہ چلے گا، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل اور سخت دن ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، وہ لوگ جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، ان کے لیے وہ دن آسان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس دن کی سختیوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کئی ایسے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے، وہ لوگ کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا، کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کوئی خوف کوئی رنج نہیں ہوگا اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اب اس کے بعد یہاں پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں عبرت کا پہلو ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ غمزدہ نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو۔ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ پر ایمان نہیں لے کر آتی، تو دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تو یہی کیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کذبت جھٹلایا تھا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نے، وَكَذَّبُوا چنانچہ انہوں نے تکذیب کی، عبدنا ہمارے بندے کی، وقالوا اور کہا مجنون یہ دیوانہ ہے، وازدجر اور جھڑک دیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے تکذیب کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ہمارے بندے نوح کی تکذیب کی، کھلم کھلا تکذیب کی، اور مجنون کہا اور جھڑک دیا اور ڈانٹا ڈپٹا اور برا بھلا کہا، دھمکیاں دی۔ کسے؟ اللہ کے نبی کو، کوئی عام آدمی نہیں تھے نوح علیہ السلام۔ اور ان کی قوم کا رویہ دیکھیے، ڈانٹتے تھے آپ کو، برا بھلا کہتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے۔
اور سورۃ الشعراء میں ہے، یعنی یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر اے نوح، اگر تو ان چیزوں سے نہیں رکے گا تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ آیت نمبر 10، فَدَعَا، تب اس نے پکارا، یعنی نوح علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کو، انی، بے شک میں، مغلوب ہوں، فانتصر، اب تو انتقام لے۔ تب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں، تو ہی انتقام لے، میں ان لوگوں کو اور ان کے مقابلے کرنے سے عاجز ہوں، لہٰذا اے اللہ اپنے دین کی تو خود مدد فرما، میں اب بے بس ہوں۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے رہے اور دن رات بلاتے رہے، کھلم کھلا بھی ان کو بلایا، چھپکے چھپکے بھی ان کو بلایا، علانیہ بھی ان کو بلایا، لیکن کوئی ان پہ فرق اثر نہیں ہوا۔ اور جب بھی نوح علیہ السلام ان کو بلاتے تو یہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اب میں بے بس ہوں، یا اللہ تو ہی بس انتقام لے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، فَفَتَحْنَا، چنانچہ ہم نے کھول دیے، ابوابا، دروازے، السمائی، آسمان کے، بیماء، 7 پانی، منہمر، زوردار برسنے والے کے، وفجرنا، اور ہم نے جاری کر دیے، الارض، زمین سے، عیوناً، چشمے، فالتقا، تو مل گئے، الماء، پانی، علی امر، ایک امر پر جو قد قدر، مقدر کیا گیا تھا، یعنی چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو آسمان اور زمین کا پانی ایک امر پر مل گیا جو بلا شبہ مقدر ہو چکا تھا۔ اور اس دن اتنا پانی برسا، اتنا پانی کہ زمین کے چشمے بھی جاری کر دیے گئے، اور آسمان سے پانی اس دن بادلوں سے نہیں برسا۔ اس سے پہلے یا بعد میں جب بھی پانی برسا تو بادلوں سے برسا، لیکن اس دن ان پر بادلوں کے بغیر ہی آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور ایک مقررہ فیصلے کے مطابق آسمان و زمین کا پانی باہم مل گیا، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی پانی، اور زمین کے تمام کنارے بہہ پڑے، حتیٰ کہ وہ تنور جہاں پہ جو آگ جلانے کا مقام ہے وہ بھی چشمے بن گئے اور ان میں بھی پانی روا دوا ہو گیا، یعنی آسمان اور زمین کا پانی ایک جگہ ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور پھر ایمان والوں کو اور نوح علیہ السلام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا، وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے سوار کیا اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، علی، اوپر، ذات الواح، تختوں والی کی، ودسر، اور میخوں والی کی، یعنی اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ آیت 14 میں، تجری، وہ چلتی تھی، یعنی وہ کشتی چلتی تھی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاءً، بدلہ لینے کے لیے، لمن، اس شخص کا، کانا کے تھے، کفر، جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی وہ کشتی، یعنی ہمارے حکم کے ساتھ، ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہماری حفاظت میں، اللہ کی حفاظت میں وہ کشتی چلتی رہی۔ ہم نے یہ اس شخص کے انتقام لینے کی خاطر کیا جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی یہ سب کچھ ان کے اللہ کے ساتھ کفر کی سزا اور نوح علیہ السلام کی مدد کے لیے کیا گیا تھا، اور وہ سب اس میں غرق ہو گئے۔ آیت نمبر 15، اور لقد، البتہ تحقیق، ترکناہا، ہم نے، ترکنا، چھوڑا، ہا، اس کو، آیتن، ایک نشانی، فہل، پھر کیا ہے، من مدکر، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر چھوڑا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والے؟
سورۃ الحاقہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب پانی طغیانی پر اتر آیا تو بلا شبہ ہم نے تمہیں بہتی ناؤں میں سوار کر لیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ تو پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ کیا کوئی ہے؟ ایک سوال ہے، کوئی ہے جو اس واقعے سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، کوئی سبق لے اس قصے سے؟ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس قصے سے سبق حاصل کرنے والا بنائیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے۔ آیت نمبر 16، فَكَيْفَ پھر دیکھو کیسا، کانا تھا، عذابی میرا عذاب، ونذر میرا ڈراوا۔ سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا، یعنی کیسا تھا میرا عذاب اس کے لیے جس نے میرے ساتھ کفر کیا، میرے رسولوں کی تکذیب کی اور کوئی نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے اپنے رسولوں کی کس طرح مدد کی اور کافروں سے کس طرح انتقام لیا۔ آیت نمبر 17، اور لا البتہ، قد تحقیق، اور البتہ تحقیق یعنی یقیناً، یسر آسان کیا، نہ ہم نے، القرآن قرآن کو، للذکری لیے نصیحت کے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یعنی کس طرح آسان کیا؟ قرآن کے مطلب اور معنی کو سمجھنا، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا، اس کے الفاظ کو اور اس کے حفظ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ اور شیطان نے ہمیں کیا پٹی پڑھائی ہوئی ہے؟ قرآن کو حفظ کرنا مشکل ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، اس کی تجوید مشکل ہے، اس کی تلاوت مشکل ہے، ہر چیز ہمیں شیطان قرآن کے تعلق سے مشکل کر کے دکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ شیطان کے شکنجے سے باہر نکلنا ہے۔ اس نے جو پٹی پڑھائی ہے نا، اس پٹی کو اتارنا ہے، ورنہ قرآن بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں رب کا کلام ہے، اتنی نہایت اونچے درجے والی کتاب ہے، اونچے درجے والی کتاب ہونے کے باوجود کوئی بھی انسان تھوڑی سی اگر توجہ کے ساتھ پڑھے تو یہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو لفظ بہ لفظ یاد کر لی جاتی ہے۔ اگر کوئی اور دوسری کتاب آپ لے لیں، دنیاوی کتاب، چھوٹی سی ہی کتاب کیوں نہ ہو لے لیں، لیکن اس طرح ورڈ ٹو ورڈ اس کو یاد کرنا نہایت مشکل ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے، لیکن یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو ذہنوں میں بات ڈالتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے، اس سے نصیحت حاصل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ خوشیوں کے دروازے کھول دے گا، سکون محسوس ہوگا۔ اور یہ پھر قرآن کو جب اس سے نصیحت حاصل کریں گے تو کفر سے بھی بچیں گے، برائیوں سے بھی بچیں گے، شرک سے بھی بچیں گے۔ اب اسی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایک سوال ہے، فہل تو کیا ہے، مم مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا، کیا کوئی ہے جو اس قرآن کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اصل مقصد قرآن کا کیا ہے؟ اس سے نصیحت لینا ہے، اس میں ریمائنڈرز ہے، ہمارے لیے یاد دہانی ہے۔ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں کئی چیزیں، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ جنت کے لیے ہم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آگ جہنم کی جلائی جا چکی ہے، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بچانا ہے۔ انسان ہے، بھول جاتا ہے۔ تو قرآن کو جب ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ریمائنڈرز ہے، ہماری یاد دہانی ہوتی ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کو بس پڑھ کر ختم کرتے جائیں گے کہ میں نے ایک دفعہ پڑھ لی، 2 دفعے، 3 دفعے قرآن میں نے ختم کر لی، لیکن اگر اس سے نصیحت ہی حاصل نہیں کی تو پھر ہم نے قرآن سے کیا فائدہ لیا؟ تو ہمیں اصل چیز کیا چاہیے کہ قرآن سے ہم نے نصیحت لینا ہے، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں ان باتوں میں، جو باتیں اس میں آ رہی ہیں، عمل کی باتیں، اس پہ عمل کریں، اس میں غور و فکر کریں۔
اور آج کی لیسن میں ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اگر ہم میں سے یا اگر آپ میں سے کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں یا دین پہ چل رہے ہیں تو لازمی طور پر مخالفت آئیں گی، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ کے لیے باتیں بنائیں گے، لیکن ان کی باتوں سے رنجیدہ ہو کر دین کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ جب نبیوں کو ستایا گیا، ان کو پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہا گیا، ان پر پتھر پھینکے گئے، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ تو دین کے راستے میں استقامت سے کھڑے رہے۔ کبھی کبھار یہ مخالفت گھر والوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، فرینڈ سرکل کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے کام میں، دین کے راستے میں استقامت سے کھڑے رہنا ہے۔ کیونکہ ہم نے یہی سبق سیکھا ہے، نوح علیہ السلام سے 950 سال دعویٰ کرتے رہے۔ اگر ہم جیسے ہو، ایک دن ہم نکلیں گے دین کے کام کے لیے، اگر کسی نے کچھ تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دیا، اگر ہمیں وہ بات بری لگی تو ہم سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دین کے کام کے لیے ہمیں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا ہے، اگر حق ہے تو اس پر ہم چلنا ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 18 سے دیکھیں گے، اور آج کی آیتوں میں بھی 2 قوموں کا ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 18 سے 22 تک قوم عاد کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 23 سے 32 تک قوم سمود کا قصہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ کذبت، تکذیب کی، عاد، قوم عاد نے، فکیفا، پھر، کیفا، کیسا، کانا، تھا، عذابی، میرا عذاب، اور نذر، میرا ڈراوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، ان لوگوں نے بھی اپنے رسول کی تکذیب کی۔ جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے رسول کی تکذیب کی، اور یہاں قوم عاد نے بھی اپنے رسول یعنی ہود علیہ السلام کی تکذیب کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دیکھو کس طرح میرا عذاب ہے اور میرا ڈراوا، اور کیا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل فرمایا تھا۔ انا، بے شک، ارسلنا، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، ہم نے بھیجی، علیہم، علی، اوپر، ہم، ان، یعنی ان پر، ریحن، ہوا، سرسرن، سرسر کے 2 معنی ہیں، یعنی تیز، جس میں تیزی بھی ہو اور جس میں سردی بھی ہو، یعنی سرد ہوا۔ فی، میں، یومن، دن، نحسن، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نحوست، تو نحوست والی، مستمر، مسلسل۔ تو بے شک ہم نے ان پر ایک مستقل نحوست والے دن میں شدید طوفانی ہوا بھیجی، یہ ان پر عذاب تھا۔ اور یہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، اور شدید ترین ٹھنڈی ہوا۔ اور وہ کون سا دن تھا؟ منحوس دن میں، جو ان لوگوں کے لیے منحوس دن تھا۔ تو اب دیکھیں، کیا کوئی وقت یا کوئی مہینہ یا کوئی سال یا کوئی لوگ یا کوئی دن منحوس ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس آیت میں آیا ہے منحوس دن میں۔ تو یاد رکھیں، کوئی دن، مہینہ، وقت، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا۔ انسان کے اپنے برے عمل اس کے لیے اس کا کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ منحوس بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، برے اعمال کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو عمل کی وجہ سے، انسان کے خود کے اپنے عمل کی وجہ سے کوئی دن منحوس بن جاتا ہے، اور انسان کے کوئی اپنے اچھے نیک عمل کی وجہ سے اس کا دن مبارک بن جاتا ہے۔ تو نحوست کوئی دن یا مہینے یا وقت میں نہیں ہے۔ اور ان پر کس وجہ سے عذاب آیا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ نشانیاں دیکھنے کے بعد رسول ان کے درمیان ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، سب دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے جھٹلایا، تب اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔
تو ان کے اعمال کی وجہ سے وہ دن نحوست والا بن گیا ان کے لیے، اور یہی دن دیکھیں جو ایمان والے تھے ان کے لیے مبارک بن گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں 10 محرم والا دن بنی اسرائیل کے لیے نجات کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے بچا لیا جو ان پر کتنا ظلم ڈھاتا تھا، تو بنی اسرائیل کے لیے 10 محرم کا دن دیکھیں مبارک بن گیا، لیکن وہی دن فرعون اور اس کے لوگوں کے لیے نحوست والا بن گیا۔ دن تو ایک ہی ہے لیکن کسی انسانوں کے لیے مبارک بن جاتا ہے اور کسی انسانوں کے لیے نحوست والا منحوس بن جاتا ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ اصل انسان کے اعمال، انسان کے کام ہوتے ہیں جو کسی چیز کو منحوس بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا، فلاں کو منحوس کہنا، یہ شرک والی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں، اور اس میں ہوا کا ذکر ہے کہ وہ ہوا کس طرح تھی، تنزیع، وہ اکھاڑ پھینکتی تھی، الناسا، لوگوں کو، کأنہم، گویا کہ وہ اعجازو تنے ہیں، نخل، کھجور کے، منقعر، جڑ سے اکھڑے ہوئے، یعنی وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی گویا کہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ہوا ان میں سے ایک ایک کو اتنا اونچا اٹھا کر لے جاتی تھی کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا اونچا ان کو اٹھا کر لے جاتی، اور اس کے بعد وہاں سے انہیں سر کے بل گرا دیتی، اور وہ جب زمین پہ گرتے تو اس کا سر اس کے تن یعنی اس کے جسم سے جدا ہو جاتا، اور دھڑ سر کے بغیر زمین پہ گرا پڑا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ دیکھیں ہوا سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ہلاک کیا، اور یہ ہوا ایسی تھی اگر یہ گھر میں بھی ہوتے یا کوئی خلوں میں ہوتے تو یہ ہوا ان کو وہاں سے اٹھاتی، وہاں پہنچ جاتی، وہاں سے ان کو اٹھاتی اور ان کو وہاں سے اٹھا کر زمین پر پٹکتی، جس سے ان کے سر اور ان کے دھڑ الگ ہو جاتے، اور یہ ان کے لیے منحوس دن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، پھر کیسا، کانا تھا، عذابی، میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرا ڈراوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھا کس طرح میرا عذاب ہے، جب میرا عذاب آتا ہے، جب میری رسولوں کی تکذیب کی جاتی ہے، جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر کس طرح آتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہلاک فرماتا ہے، اور ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پرواہ کہ اگر میں اس ساری قوم کو ہلاک کر دوں گا تو پھر میری عبادت کون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اگر ہم سب کے سب اگر نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرے بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو ان کے لیے یہ دن منحوس ان کے اعمال کی وجہ سے بنا۔ پھر یہ قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا ہے، القرآن، قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، اس کے معنوں کو سمجھنے میں آسان کیا ہے، اس کو حفظ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے۔ کوئی بھی عام سا انسان قرآن کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، فَحَلْ، تو کیا، حل کیا، مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ان قصوں کو سن کر اس سے سبق حاصل کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اب اس کی بعد کی آیتوں میں بھی ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 23 میں قوم سمود کا ذکر ہے، اور یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ کذبت سمود، جھٹلایا سمود نے، بالنذر، ڈرانے والوں کو، جیسے پچھلی قومیں کرتی آئی ہیں، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کیا، اپنے رسولوں کو، ڈرانے والوں کو، انذار کرنے والوں کو، خبردار کرنے والے یعنی اپنے رسول کو انہوں نے جھٹلایا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا، کیا، بشرن، ایک ایسے بشر، ایک ایسے آدمی، ایک آدمی کی،
منا جو ہم میں سے ہے، واحد واحد تنہا ہے، نتبعہ ہم اس کی پیروی کریں۔ ان کا اعتراض کیا تھا؟ ان کو اس بات پر تعجب تھا، ہے انسان، ایک ہی انسان ہے انسان جو ہم میں سے ہے، ہم جیسا ہی ہے، اور وہ ہے ایک اور ہم اتنے سارے، یعنی ہم ایک کے پیچھے چل پڑے، یعنی ہم ایک انسان کی پیروی کریں، اس کو فالو کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بلا شبہ، یعنی انا بے شک ہم، اذن تب، لفی ضلال البتہ ہوں گے گمراہی میں، وسعور اور دیوانگی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک انسان جو ہم جیسا ہی ہے، اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو پھر ہم اس وقت میں گمراہی میں ہوں گے اور دیوانگی میں پڑے ہوں گے۔ یعنی ان کی نظر میں، ان کی نزدیک ایک انسان کو رسول مان لینا، اس کی پیروی کرنا، یہ ان کے لیے ایک دیوانگی تھی، یعنی ایک دیوانی والی بات، دیوانگی والی بات، اور گمراہی تھی۔ اب دیکھیں دوسری آیت میں، نیکسٹ آیت میں ان کا دوسرا اعتراض بتایا گیا، اور ان کا کیا اعتراض تھا؟ کیا القیا القاء کی گئی ہے، الذکر وحی، علیہ اس پر، من بیننا ہم سب کے درمیان میں سے۔ اب ان کا کیا اعتراض تھا کہ صرف اسی کی طرف وحی کی گئی ہے، ہم اتنے سارے اور وحی بھی کی گئی ہے، تو ہم سب کے درمیان میں سے صرف اسی کی طرف وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ بلکہ نہیں، ہوا وہ کذاب، سخت جھوٹا ہے، کذاب ہے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ کذاب ہے، اور اشر یعنی خود پسند ہے۔ انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ صالح علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے خود یہ بات بنا لیتے ہیں، خود پسند ہے، جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا نیکسٹ آیت میں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، غدن کل، من کون، الکذاب الاشر کون کذاب ہے اور کون خود پسند ہے۔ ان قریب یہ جان لیں گے، کیونکہ نبی کی بات کو انہوں نے کیا کہا کہ نبی نے خود یہ باتیں گھڑ لی ہے، نبی خود پسند ہے، شیخی خورا ہے، یعنی اپنی طرف سے خود باتیں بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن پتہ چل جائے گا، غدن یعنی کل ہی پتہ چل جائے گا، یعنی کل سے مراد قیامت کا دن، یا دنیا میں ان کے لیے جس دن عذاب مقرر کر دیا گیا ہے اس دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح انہوں نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، الزام تراشی کی ان پر۔ اور نیکسٹ آیت ہے، انا بے شک ہم، مرسلو بھیجنے یعنی چٹان سے نکالنے والے ہیں، الناقتی اونٹنی کو، فتنتن فتنے کے لیے یعنی آزمائش کے لیے، لہم لیے ان کے، فرتقبہم سو آپ انتظار کریں ان کا۔ صالح علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ انتظار کریں، واصطبر اور صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، ان کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا معجزہ ان کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی تھی، پریگننٹ اونٹنی، جو پہاڑ کی ایک چٹان سے باہر نکل آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ دکھایا، اور وہ اونٹنی کے بارے میں پھر فرمایا، وَنَبِّهُمْ اور خبر دو ان کو یہ بات بتا دو، اَنَّ بے شک، الماء پانی، قسمت تقسیم شدہ ہے، بینہم درمیان ان کے، یعنی جو پانی پینے والا پانی ہے اب یہ تقسیم کر دیا گیا ہے اونٹنی کے درمیان اور قوم سمود کے درمیان، یعنی ایک دن اونٹنی کے پینے کا دن ہوگا پانی، اور اس دن یہ پانی نہیں پئیں گے وہاں سے، اور جس دن یہ لوگوں کی باری ہوگی تو اس دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے پر ایک اونٹنی بھیجی جو پہاڑ کی چٹان سے نکل آئی، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ کلو ہر ایک، شربن پانی کی باری، محتدر حاضر کی گئی ہے، یعنی ڈے فکس کر دیا گیا تھا، ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن یہ لوگ پئیں گے۔ تو جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تو اونٹنی پیتی، اور جس دن ان کی باری ہوتی تو وہ اس وقت پانی پیتے۔
اب یہ اونٹنی سے تنگ آنے لگے کہ انہوں نے خود اس کا مطالبہ کیا، اب یہ معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب یہ اونٹنی آ گئی ہے تو اب ان کے پانی کا مسئلہ بن گیا، تو اب یہ اس سے تنگ آنے لگے، اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن ہمت کسی کی نہیں ہوئی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ تو سب جھجکتے تھے کچھ کرنے سے، کسی کی جرت یا ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن سب تنگ پڑے ہوئے تھے اس سے۔ تو اس میں سے انہوں نے کیا کیا، فنادو، پھر انہوں نے پکارا، قوم کے لوگوں نے پکارا، صاحبہم، اپنے ایک ساتھی کو، فتعاتا، تو اس نے پکڑا، فآخرا، پھر مار ڈالا اونٹنی کو۔ تو انہوں نے ایک اپنے ساتھی کو آواز لگائی کیونکہ ان کی تو جرت نہیں تھی، تو انہوں نے آواز لگائی، پکارا، تو وہ کون تھا جس کو انہوں نے پکارا؟ وہ ان قوم کا سب سے بدبخت انسان تھا، اور اس نے کیا کیا، وہ اٹھا اور اس نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، ان کو چاہیے تھا کہ اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، لیکن وہ بدبخت اٹھا وہاں سے، ایک ہی شخص تھا، اس نے ہمت دکھائی، اس نے جرت دکھائی، اور وہ اٹھا، اس نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا، کس طرح سے عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کون سا عذاب قوم سمود پر آیا۔ آیت نمبر 31، اِنَّا، بے شک ہم نے، ارسلنا، ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، صیحةً، چیخ، واحدةً، ایک ہی چیخ تھی، ایک آواز ان کے لیے عذاب بن گئی، ایک چیخ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور ان کا کیا حشر ہوا، فَكَانُوا، تو وہ ہو گئے ایسے، کَحَشِیمٍ، جیسے روندی ہوئی باڑ، المحتدر، باڑ لگانے والے کی۔ تو بے شک ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک ہی چیخ بھیجی، وہ چیخ ایک ہی تھی، تو وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا چورا ہو گئے۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ جیسے ایک کھیتی ہم دیکھتے ہیں، جب کھیتی خشک ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، تو کس طرح وہ خشک اور ڈرائی ہو کر اپنا نام و نشان اس کا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ اکبر! یعنی جس طرح باڑے کی خشک لکڑیاں اور جھاڑیاں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہیں، بالکل باریک باریک چورا چورا ہو جاتی ہیں، ان کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اس باڑ کی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چورا چورا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اب یہاں قوم سمود کا ذکر فرما کر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، یہ یعنی ان آیتوں میں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق یسرنا، ہم نے آسان کیا ہے، القرآن، قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، اور ہمارے ذہنوں سے یہ بات ہی نہیں نکلتی کہ قرآن بہت ہی مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہر قوم کا قصہ بیان کر کے اس سورے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تو فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، تو ہے کوئی اس سے عبرت حاصل کرنے والا، سبق لینے والا، اس کے معنوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، اس کو حفظ کرنے، اس کو یاد کرنے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، اسے نصیحت لینا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، اور ہم صرف قرآن کی تلاوت کرتے جاتے ہیں اور بس ثواب کمانا چاہتے ہیں، دیٹس اٹ۔ آج اکثریت کا یہی حال ہے، سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو، نہ ہی غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس کیا کہ قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے اور ثواب حاصل کرتے جائیں گے، لیکن اس قرآن سے اصل مقصد کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑے، کوئی نصیحت حاصل کرے، کوئی سبق لے اس سے؟ کیونکہ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی تو آسان کر دیے ہیں، اس کا سمجھنا آسان کر دیا ہے، جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمارا شوق بڑھے گا، ہمیں
یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ کس چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے۔ تو جب ہم اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو تب ہمیں ثواب ضرور ملے گا۔ تو ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اپنے لیے سبق ڈھونڈ کے نکالنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، اگلا گرا اور پچھلا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ جب دیکھا ہے کہ سامنے والا گرا ہے تو پچھلا جو ہے پیچھے اس کے، اب وہ تھوڑا سا کیئرفل ہو جاتا ہے، وہ سنبھل کے چلتا ہے۔ تو یہاں پچھلی قوموں کے اللہ تعالیٰ نے تذکرے فرمائے ہیں، ان کے قصے بتائے ہیں کہ دیکھیں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ہلاک کرتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 2 قوموں کا ذکر دیکھا ہے، اور قوم سمود کا کیا اعتراض تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایک انسان کی پیروی کریں، یعنی ایک کے پیچھے ہم چلیں، ہم اتنے سارے اور ایک کی ہم پیروی کریں۔ تو حق کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ سب کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر سب کر رہے ہیں تو وہ حق نہیں ہو جاتا۔ ہم آج کہتے ہیں، اکثر لوگ آج کہتے ہیں، کوئی آپ ان کو گناہ یا نافرمانی کے کام سے روک کر دیکھیں تو کیا جواب ملتا ہے؟ سب کر رہے ہیں، فلاں کو دیکھیں وہ بھی کر رہی ہے، فلاں کو دیکھیں وہ بھی کر رہے ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، وہ اتنے علم والے، وہ کیا بے وقوف ہے، وہ کیا پاگل ہے، سب کر رہے ہیں۔ تو کیا سب کرنے سے وہ چیز حق بن جاتی ہے؟ کیونکہ ہم میجورٹی کے پیچھے زیادہ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو کر رہی ہے اس سے ہم بڑے امپریس ہو جاتے ہیں۔ تو حق یہ نہیں ہے کہ میجورٹی زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو شاید وہ حق ہے، یا بہت کم لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں تو شاید یہ حق ہے۔ حق کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو حق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ تو ہمیں میجورٹی اور اکثریت کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو شاید یہ ٹھیک ہے تو میں بھی کر لوں۔ اسی چیز کو ہم نے دیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، وہی حق ہے۔ اور دوسرا سبق، ان سب کی خواہش تھی، سب چاہتے تھے کہ اس اونٹنی کو ہم قتل کریں، لیکن ہمت نہیں تھی۔ لیکن ایک ان میں سے اٹھا اور اس نے ہمت کر کے اس نے پہل کی۔ تو جو پہل کرتا ہے کوئی بھی گناہ کے کام میں یا برائی کے کام میں پہل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ حالانکہ عذاب میں سب شامل ہے، کیونکہ ان کی بھی نیت تھی، وہ خود دوسرے قوم کے لوگ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن سب سے زیادہ ان میں بدبخت کون ہے؟ جس نے پہل کی۔ تو اسی طرح نیکی کے کاموں میں بھی ہے، نیکی کے کاموں میں جو سب سے زیادہ آگے بڑھ کے پہل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ معزز ہے۔ تو ہمیں پھر کتنا کیئرفل رہنا ہے، اور ہم شیطان کی باتوں میں آ کے برے کام، نافرمانی کے کاموں میں کس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنی ایک عزت سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کر کے دکھایا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، چلے کب میں کر کے دکھاتی ہوں۔ تو برائی کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہ کے کام اور برائی کے کاموں سے دور رہے اور نیکیوں میں پہل کرنے والے بنیں۔ سورۃ القمر آیت نمبر 33 سے دیکھیں گے، اور آج کے سبق میں بھی ہم دیکھیں گے 2 قوموں کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں ہلاک کیا۔ ایک تو قوم لوط اور دوسرا آل فرعون۔ آیت نمبر 33، کذبت جھٹلایا قوم لوط نے بالنذر ڈرانے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، اپنے رسول کی مخالفت کی، اور انہوں نے ایک ایسی فحاشی اور بدکاری کی جس کا ان سے پہلے دنیا میں کسی نے اس طرح عمل نہیں کیا تھا، اور وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر سخت عذاب نازل فرمایا۔ اِنَّا بے شک ہم نے ارسلنا ہم نے بھیجی علیہم ان پر حاسباً پتھر برسانے والی ہوا، الا سوائے آل لوط کے، نجیناہم نجی نجات دی، نا ہم نے ہم انہیں، یعنی ہم نے نجات دی انہیں، بسحر وقت سحر، یعنی سحر کے وقت۔ یہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو رات کے آخری حصے میں وہاں سے حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال لیا۔ وہ اس عذاب سے نجات پا گئے جو ان کی قوم پر نازل ہوا تھا۔
لوط علیہ السلام کی قوم میں سے صرف ایک ہی شخص تھا جو ان پر ایمان لایا تھا، اور اس میں حتیٰ کہ یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، اسی وجہ سے وہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہو گئی جو اس قوم پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو لے کر ان کے درمیان سے صحیح سلامت نکل گئے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حفاظت کے ساتھ اس عذاب سے بچا کے وہاں سے نکال لیا۔ آیت 35 نعمتاً فضل کرتے ہوئے، من عندنا اپنے پاس سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی طرف سے انعام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور آپ کی بیٹیوں کو اور جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سلامتی سے نکال لیا۔ کذالک اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں من شکرا اس کو جو شکرا شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مدد نبیوں کے ساتھ تو تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پانے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان شکر گزاری کرے، جو کوئی شکر کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اسے اسی طرح نجات دے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے پھر مدد آئے گی۔ آیت 36 وَلَقَدْ اور لا البتہ قد تحقیق انذرہم اس نے ڈرایا انہیں، یعنی لوط علیہ السلام نے ڈرایا اپنی قوم کو، کس چیز سے؟ بدشتنا ہماری پکڑ سے۔ لوط علیہ السلام نے عذاب آنے سے پہلے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، ان کو وارننگ بھی دی تھی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، وہ اس بات کو سیریس ہی نہیں لیتے تھے، اور وہ کیا ہمیشہ ایک ڈاؤٹ یعنی شک میں رہنا کہ ہر بات کو لوط علیہ السلام کی وہ شک کی نظر سے دیکھتے۔ تو اس بات پہ بھی جب وہ ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا اگر تم نہیں مانو گے اس بات کو، اگر یہ اپنے عمل کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تو انہوں نے کیا فتمارو، تو انہوں نے شک کیا بن نظر ڈراؤں میں، یعنی جیسے ہمیشہ سے جو بھی ڈراوے یا جو بھی بات لوط علیہ السلام ان کو کہتے تو کس طرح وہ اس میں شک و شبہات ہی کرتے رہتے، اس کو سیریس نہیں لیتے، تو اس بات کو بھی انہوں نے ایسے ہی ایزی لے لیا بہت۔ آیت 37 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق راودہ انہوں نے مطالبہ کیا، یعنی قوم نے لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا، کس چیز کا؟ ان ضیفہ اس کے مہمانوں کا، فتمسنا تو ہم نے مٹا دی اعینہم ان کی آنکھیں، فذوقوا سو تم چکو عذابی میرا عذاب ونذر اور میرا ڈراوا۔ تو یہاں ترجمہ دیکھیں، اور البتہ تحقیق انہوں نے لوط علیہ السلام کو اس کے مہمانوں سے بہکایا اور پھسلایا۔ یہ اس رات کی بات ہے جب لوط علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے لیے آزمائش تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی مہمان نوازی کی، اور جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں تو خوبصورت نوجوان لڑکے ہیں، تو اس نے کیا کیا، یہ پیغام قوم تک پہنچا دیا، اور جیسے ہی قوم کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں تو نوجوان لڑکے ہیں جو بہت خوبصورت ہے، وہ تو ہر جگہ سے دوڑتے بھاگتے آئے۔ لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں گھر کی طرف، تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اور وہ اتنے ڈھیٹ تھے انہوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، اور یہ شام کا وقت تھا، وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح لوط علیہ السلام یہ نوجوان خوبصورت لڑکے ان کے حوالے کر دے تاکہ وہ اپنی خواہش ان کے ساتھ پوری کر سکے۔ اب یہاں لوط علیہ السلام اتنے بے قرار ہے اور بے چین ہیں، اور وہ باہر کھڑے بس یہی تھا کہ یہ نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ بھی رہے کہ اے میری قوم، یہ اگر تم نے اپنی خواہش کو پوری ہی کرنا ہے تو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، قوم کی عورتیں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، کہا کہ اے لوط تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری قوم کی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں ان کی کوئی خواہش ہے،
اور وہ بس اسی پہ تھے کہ کسی طرح یہ باہر آئے اور ہم ان سے جو ہے اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ تو جب دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہوتا جا رہا ہے، وہ باہر کھڑے ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے، انہوں نے ان کی آنکھوں پر اپنے پر کا ایک حصے کو مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے، اور اندھے ہونے کے بعد اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر اپنی گھر واپس چلے گئے، اور جاتے جاتے بھی بڑی دھمکیاں دی کہ ہم صبح آئیں گے اور صبح تم سے نپٹ لیں گے۔ آیت نمبر 38، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، سَبَّحَہُم ہلاک کر دیا، ہم ان کو، بکرتاً صبح کے وقت، عذاب مستقر دائمی عذاب نے، اور البتہ تحقیق انہیں صبح سویرے ہی اٹل عذاب نے آ پکڑا۔ یہ صبح آ کے دھمکی دے رہے تھے کہ صبح پھر آئیں گے، تو ان کو وہ آنے سے پہلے انہیں اللہ کے عذاب نے آ پکڑا، اور یہ ایسا عذاب تھا نہ وہ اس سے بچ سکے، نہ ہی وہ اس عذاب کو ٹال سکے، نہ ہی اس عذاب سے کہیں بھاگ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ایسا عذاب کسی اور قوم پر نہیں آیا جیسے قوم لوط پر آیا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت اور بدترین عذاب ان کے لیے بھیجا؟ پچھلی قوموں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بس طوفان سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، کسی کو ہوا کے ساتھ ہلاک کر دیا، کسی کو ایک چیخ کے ساتھ، لیکن ان کے لیے ایسی ہوا بھیجی جس میں پتھر تھے، ایسی بارش ہوئی جو پتھروں کی بارش تھی، ان کی بستیوں کو اوپر اٹھایا گیا اور اوپر اٹھا کے الٹا کر کے نیچے دے مارا گیا، کیونکہ ان کا جرم بھی اتنا ہی زیادہ تھا۔ انہوں نے ایسی فحاشی اور بدکاری کا کام کیا تھا جس کی وجہ سے عذاب بھی پھر ان کے لیے بڑا سخت آیا۔ آیت نمبر 40، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا ہے، القرآن قرآن کو، للذکری لیے ذکر کے، لیے نصیحت کے، فہل من مدکر تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک قوم کا ذکر فرما کے کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، وہ ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو حفظ کرنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور دیکھیں اس قصے سے ہمیں ایز اے پیرنٹس، اگر ماں باپ ہے تو بہت ہی زیادہ ہمیں کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ اس چیز کو قانونی طور پر آج منظوری مل گئی ہے، اور اسکولوں میں بھی یہ بتایا اور سکھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں، یعنی اپنی خواہش ہم جنس پرستی جو کرتے ہیں، وہ نیچرل ہے، کہتے ہیں کہ ان میں وہ قدرتی طور پہ وہ اس طرح کے ہے، تو ان سے نفرت نہ کی جائے، ان کی ریسپیکٹ کریں، ان کو عزت دیں، ان کی بھی کمیونٹی میں ایک مقام ہونا چاہیے، یہ اسکولوں میں سکھایا پڑھایا جا رہا ہے۔ اور ہم میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، میڈیا میں بھی یہی ہے کہ ان کو ایک مقام دیا جائے، یہ جو کر رہے ہیں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی عیب یا گناہ کی بات نہیں دیکھتے۔ تو یہ ہر جگہ پرچار ہو رہا ہے اس چیز کا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے یا شادی کرنا چاہتا ہے، یا عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی انہیں روک سکتے ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ تو دیکھیں یہ باتیں کس طرح پھیلائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہے، اور جو بات قرآن میں حق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ سب سے بڑی فحاشی اور بدکاری ہے، اسے ہم بتانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرنے میں ہم جھجک محسوس کرتے ہیں، اور کس طرح میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جو چیز اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ اس کا ذکر ہے۔ بچوں کو اسکولوں میں بھی یہ بات سکھا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے بچوں کو باہر سے اس کے بارے میں علم ہو، باہر سے اس کے بارے میں یہ جان کر آئیں کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں، اگر ہمارے بچے ایک ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں جہاں وہ شعور رکھتے ہیں، تو ان کو
ایک حیا کے دائرے میں رہ کے ڈھپے چھپے انداز میں ضرور اپنے بچوں کو اس عمل کے بارے میں آگاہ کریں۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو یہ باہر سے سیکھ کر آ جائیں گے کہ یہ اٹس اوکے، یہ جائز ہے، یہ نیچرل چیز ہے، یہ سیکھ کر آ جائیں گے وہ۔ اور دوسری چیز، ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہے، بہت اپنی آنکھیں کھول کر یعنی رہنا ہے، خاص طور پہ اپنے بچوں کے معاملوں میں۔ بیٹیوں کے لیے تو ہم بہت ہی زیادہ کیئرفل رہتے ہیں، لیکن بیٹوں کو بھی نہ چھوڑیں، اور خاص طور پر کوشش کریں کہ انہیں زیادہ دیر تک اکیلے نہ چھوڑیں، ان کو زیادہ پرائیویسی نہ دیں۔ اور آپ دیکھیں خاص طور پہ آج کل بچے ایک ساتھ مل بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو دروازہ بھی بند کر لیتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر اندر اسٹڈیز کرتے ہیں، تو اس طرح بھی ان کو یہ اس طرح کے موقع نہ دیں۔ اگر ہے بھی تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں چیک کرتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ اکثر ہاسٹلس میں بھی اس طرح کے معاملے پیش آ جاتے ہیں۔ یا پھر آج کل ایک نئی چیز ہے کہ رات میں ایک کسی کے گھر رک جاتے ہیں اور پھر وہاں ایک ساتھ مل بیٹھ کے وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو اس طرح کا بھی ماحول ان کو نہ دیا جائے، اور ان کی صحبتوں کو چیک کریں کہ ان کا فرینڈ سرکل کس طرح ہے۔ کبھی کبھار یہ جو عمل ہے، یہ بدکاری اور جو فحاشی ہے، لا علمی میں کر لیتے ہیں، یا نہیں تو کبھی دوستوں کی طرف سے اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ دوستوں کے دباؤ میں بھی آ کے یہ بدکاری اور فحاشی کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے اپنے بچوں کے معاملے میں، کیونکہ آج اسے برا نہیں سمجھا جاتا، اسے لیگل کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں دیکھیں پھر اپنے بچوں کی کتنی نہیں زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، کتنا نہیں ہمیں کیئرفل رہنا ہے۔ اسکول ہے، انٹرنیٹ ہے، میڈیا ہے، ہر جگہ اس کے بارے میں باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اس فحاشی اور بدکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ضرور کوشش کریں اور دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے اس قابل ہے، اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب ان پر بھیجا۔ آیت نمبر 41 سے ہم دیکھتے ہیں آل فرعون کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَ، اور البتہ تحقیق، جاء آئے تھے، آل فرعون، آل فرعون کے پاس، النذر، ڈرانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، بتایا کہ اگر یہ ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے جنت کی ان کو خوشخبریاں دی کہ اگر یہ ایمان لائیں گے تو جنتوں میں ہوں گے، اور اگر کفر کریں گے، انکار کریں گے، تو یہ بھی ان کو وارن کر دیا تھا کہ پھر تم دوزخ میں جائیں گے، پھر اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے بہت معجزات دے کر بھیجے، مختلف نشانیاں دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہ فرعون اور نہ ہی اس کی قوم کے لوگ کوئی ایمان نہیں لے کر آئے۔ انہوں نے بلکہ کیا کیا، کذبوا، انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، کلھا، سب کی، فاخذناہم، تو اخذنا، ہم نے پکڑا، ہم ان کو، اخذا مانند پکڑنے کے، عزیز، ایک عزیز، ایک زبردست مقتدر قدرت والے کے۔ جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت 43 میں قریش کو نصیحت کی گئی ہے۔ کفارکم، کیا کفار تمہارے، کفارکم تمہارے کفار، خیر، بہترین ہیں، من اولئکم، ان کافروں سے، یعنی مشرکین کفار قریش سے سوال کیا گیا ہے کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہے؟ یعنی ان لوگوں کا جو پہلی قوموں نے جو اپنی پیغمبروں کی تکذیب کی تھی اور انہوں نے جو کفر کیا تھا، کیا ان سے بہتر ہے؟ جیسے ہم نے اسی سورے میں دیکھا ہے نا، اس میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، قوم عاد، قوم سمود، اور لوط علیہ السلام کی قوم، پھر آل فرعون۔ تو کیا اے مشرکین کفار، اے قریش، کیا تم ان سے زیادہ بہتر ہو؟
یا پھر دوسرا سوال ان سے کیا گیا ہے ام یا لکم لیے تمہارے براءتن کوئی نجات لکھی ہوئی ہے فی الزبر صحیفوں میں، یعنی کیا کوئی کتابوں میں، کوئی صحیفوں میں کوئی معافی نامہ تمہارے لیے لکھا گیا ہے، کوئی تم کو ضمانت دی گئی ہے کہ تم جو مرضی کرو گے اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا، تم وہی عمل جو قوم لوط کر رہی ہے تم کریں گے اللہ کی پکڑ تم پر نہیں آئے گی، قوم نوح کی طرح تم کرو گے، قوم عاد اور سمود کی طرح تم سارے وہ تکذیب کرو گے، گناہ کرو گے، تو کیا تمہیں اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کا عذاب تم پہ نہیں پہنچے گا؟ کیا تمہیں کھلی چھٹی ملی ہے کہ تم جو مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ام یا یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی مشرکین کہتے ہیں، نحنو ہم جمیعن ایک جماعت ہے، منتصر غالب آنے والی، اور وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا تو جو ان میں جو بہت بڑی جماعت ہوگی وہ آ کر ان کو بچا لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پہ فرمایا سَيُحْزَمُ ان قریب شکست دی جائے گی، یعنی ان قریب وہ ہار جائیں گے، الجمع وہ جماعت، وَيُوَلُّونَ اور وہ بھاگیں گے، الدُّبُرَ پیٹھ پھیر کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی، یعنی ہار جائے گی، اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور بدر میں اسی طرح ہوا، ان کے 70 مارے گئے تھے، اور مسلمان کتنے کم تھے بدر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ بدر کے دن خیمے میں تھے اور آپ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد اس زمین پر کبھی کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے تھے، کیونکہ بدر میں دیکھیں کتنے مسلمان کم تعداد میں تھے اور کفار زیادہ تعداد میں تھے، تو جب آپ اتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول یہ کافی ہے، آپ نے خوب دعا کر لی اپنے رب سے، یہ کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے اپنے خیمے سے اور یہی آیت کو تلاوت فرما رہے تھے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہی فرما رہے تھے کہ ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی، ہار جائے گی، اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت تلخ ہے۔ تو یہی آیتوں کو آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور نیکسٹ آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ، بلکہ الساعۃ قیامت، موعدہم ان کے وعدے کا وقت ہے، والساعۃ اور قیامت، ادھا بہت بڑی آفت ہے قیامت، وامر اور نہایت تلخ ہے، یعنی ان کا حساب قیامت والے دن ہوگا، اور وہ قیامت کیسی ہے؟ جو بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی آفت ہے، اور بہت ہی کڑوی چیز ہے، بہت ہی تلخ چیز ہے، تو وہاں جا کر ان کا حساب پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر فرما کر قریش کو نصیحت کی کہ تم اب سنبھل جاؤ، تم بھی سیم ان جیسے عمل کرو گے اور تم سوچتے ہو کہ اللہ کی پکڑ تم تک نہیں آئے گی، تو ہمیں بھی دیکھیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے نا کہ کیا ہم بھی اگر قوم لوط والا عمل کریں گے، قوم نوح والا کریں گے، قوم عاد اور سمود کی طرح، آل فرعون کی طرح اگر ہمارے عمل ہوں گے، تو کیا ہم نے بھی کہیں سے معافی نامہ لکھوا کر لایا ہے؟ کیا ہم نے بھی کہیں سے ضمانت لے لی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی ہم پر عذاب نہیں آئے گا؟ تو پچھلی قوموں کے قصے بتا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی ان پچھلی قوموں کے قصوں کو سن کر اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ان قوموں سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ القمر آیت نمبر 47، ان بے شک المجرمین مجرمین، فی میں، ضلال گمراہی میں، و اور سعر دیوانگی میں۔ اس آیت میں مجرموں کا انجام ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے بارے میں فرمایا ہے جو یعنی سیدھے راستے سے بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، گمراہ ہونے کے بعد اب ان کے پاس اتنے زیادہ شک و شبہات ہے، وہ اور زیادہ کنفیوژن میں پڑ گئے۔ تو یہ تمام کافروں کے لیے ہے۔ یہ مجرم کون ہے؟ جو کافر ہے، اور ساتھ میں وہ بدعتی لوگ بھی ہے۔ بدعتی یعنی انہیں کہتے ہیں جو دین میں کوئی نیا کام شروع کرے، دنیا کے معاملے میں نہیں لیکن دین کے معاملے میں، عبادات میں نئی بات لے کر آنا، نئی چیزیں کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ کیونکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اب دین مکمل ہو گیا، اس میں اب نہ ہی کچھ ایڈ کرنے کی گنجائش ہے، نہ ہی ہم آگے بڑھ کے کوئی اور عبادتیں اپنی طرف سے ایجاد کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بدعت کرتے ہیں، یعنی جو لوگ دین میں نئے نئے وظیفے ہیں یا نمازیں ہیں یا ذکر ہے یا کوئی اور عبادتیں ہیں، وہ ان کی نیت خراب نہیں ہوتی، ان کی نیت اچھی ہی ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نیک اعمال کریں، نیت اچھی ہے، نیت غلط نہیں ہے، لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ وہی ہے دین میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب آپ خود تصور کریں اس بات پر، اگر ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق نئے نئے نیکیوں کے طریقے ڈھونڈ کے نکالیں کہ ہم فلاں نماز اس طرح پڑھیں گے یا فلاں ذکر ہم اس طرح کریں گے یا نئی نئی دین میں نیکی کے چیزیں نکالیں گے، تو دیکھیں دین خالص نہیں رہے گا، پیور نہیں رہے گا۔ اس میں ہر کوئی اپنی طرف سے عبادتیں ایڈ کرتا جائے گا، تو کتنی زیادہ اس میں دیکھیں آپ بگاڑ آ سکتا ہے۔ تو دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا، اب اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بھی نیک اعمال کرنا۔ تو یاد رکھیں جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو ضرور اپنا جائزہ لیں۔ اور نیک عمل کیسے بنے گا؟ کون بتائے گا کہ کون سا عمل نیک ہے؟ نیک عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے، جو صحابہ اکرام سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ہے نیک عمل۔ اور اس کے لیے ہر نیکی قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی نیک عمل میں یہ 2 چیزیں شامل نہیں ہیں تو وہ نیکی ہمارے منہ پہ دیے ماری جائے گی، ریجیکٹ کر دی جائے گی وہ نیکی۔ تو سب سے پہلی چیز خالص اللہ کے لیے وہ نیکی ہو، کسی اور کے لیے نہیں، یعنی وہ نیک عمل صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ مجرمین لوگ کہاں پر ہوں گے اس دن؟ گمراہی میں ہوں گے اور دیوانگی میں ہوں گے۔ تو مجرم میں کون کون آ گئے؟ سارے کافر جو شرک کرنے والے ہیں، جو بدعتی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مان کے اس کے ساتھ شریک کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں۔ اور دنیا میں بھی دیکھ لیں، کیا کوئی جرم کرنے کے بعد چھپیا بچ سکتا ہے؟ دنیا کے مجرم کو بھی قانون نہیں بخشتی، تو کہاں اللہ کا مجرم؟ تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے قیامت والے دن سزا دیں گے۔ اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس دن یوم، جس دن یسحبون، وہ گھسیٹا جائے گا، فن ناری، آگ میں، علی، اوپر یا بل، وجوہہم، اپنے چہروں کے بل۔ اب ان کے لیے، ان مجرموں کے لیے کیا عذاب ہے؟ اس روز وہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اتنا ذلت اور رسوائی والا عذاب ہوگا ان کے لیے وہاں پر۔ دنیا میں حق کو دیکھ کر انکار کرتے رہے، حق کو دیکھ کر، سچ چیزوں کو دیکھ کر بھی، حق دیکھ کر بھی تکبر میں رہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے رہے، تو قیامت والے دن یہ سارے پردے کھل جائیں گے۔ اور جس دن انہیں گھسیٹا جائے گا، قیامت والے دن چہروں پہ چلایا بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پہ۔ آج ہم دنیا میں پیروں پر چلتے ہیں، قیامت والے دن یہ رسوائی کا عذاب ہے کہ کچھ لوگوں کو چہروں کے بل چلایا جائے گا۔
اور اس آیت میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا. یہ چہرے کو انسان کتنی عزت دیتا ہے، کتنا اس چہرے کا خیال رکھتا ہے، اور کہاں قیامت والے دن اسی چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. اور پھر فرمایا جائے گا ذوقوا، کہا جائے گا چکھو، تم چکھو اب اسے. مسا چھونے کو کہتے ہیں، مس یعنی عذاب کو اب چکھو. سقر جہنم کی، سقر جہنم کا ایک نام ہے. تو اب ان سے کہا جائے گا کہ چکھو، اس آگ کا مزہ چکھو، کیونکہ دنیا میں تکبر میں رہے، دنیا میں کبھی حق نظر ہی نہیں آیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہیں بچ نہیں سکتے. اب اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 49 میں، اِنَّا بے شک ہم نے، کل ہر شیئن چیز کو، خلق پیدا کیا، نا ہم نے، ہو اس کو، ہم نے پیدا کیا اس کو، بقدر ساتھ ایک قدر کے، ایک اندازے کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقرر انداز کے ساتھ پیدا کی. یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا. اور اسی طرح تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے پہلے سے تقدیر لکھ دی، یعنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے. ابھی وہ پیدا نہیں ہوا لیکن اس کے بارے میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے. اور حدیث میں یہ آتا ہے، مشرکین قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. اور یہ آج کل بھی بڑا کنفیوژن ہے، مومن خود بھی کئی تقدیر کے معاملے میں بڑا کنفیوز رہتا ہے. تو اس وقت بھی قریش کے لوگ آئے تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے، آ کر انہوں نے جھگڑا کیا کہ تقدیر کے بارے میں. تب یہ آیت نازل ہوئی، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر ان کل شیء خلقناہ بقدر. اس روز وہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اب آگ کے چھونے کو چکھو، ہم نے ہر چیز ایک مقررہ انداز کے ساتھ پیدا کی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، یہ آیت میری امت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آخر زمانے میں ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی تکذیب کریں گے. یعنی آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تقدیر پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اور ایک مومن جب تک مومن نہیں ہوتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اور تقدیر اچھی ہو یا بری ہو دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ کہو، سکھایا ہمیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، قدر اللہ وما شاء فعل. فرمایا کہ تم کہو کہ تقدیر، بلکہ کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور اس نے جو چاہا کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اگر ہم کہیں گے کاش ایسے ہوتا یا کاش ویسے ہوتا تو یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو دیکھیں کتنی اچھی بات ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے. کوئی بھی تکلیف ہمیں اپنی زندگی میں پہنچے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کچھ بھی ہو، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ایسا کرتی تو شاید ایسا ہو جاتا، شاید ایسا کرتی تو ایسا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل. تقدیر میں لکھا تھا، جو لکھا تھا بس وہ ہو گیا. تو ہمیں بھی یہ کلمے کو یاد رکھنا چاہیے. اب دیکھیں تقدیر پر ہم سب کا ایمان لڑکھڑا جاتا ہے. کئی دفعے مومن 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، ہر عبادتیں کرنے والے، جب کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے نا، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر میں، تو اب کتنی باتیں بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ کاش اگر ہم اسے وقت پر ہاسپٹل لے جاتے تو یہ بچ جاتا، کاش ڈاکٹر ٹائم پر آ جاتا نا تو یہ بچ جاتا، شاید یہ مرتا نہیں.
یا وہ فلاں دوا مل جاتی نا، وہ دوا نہیں ملی، اگر وہ دوا مل جاتی ٹائم پہ نا تو یہ فوت نہیں ہوتا، یہ مرتا نہیں۔ کیسے نہیں مرتا، کیسے بچ جاتا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا، اس کا وقت آ گیا۔ جب تقدیر میں لکھا ہو وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پہلے کر سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے حیات ہی اتنی لکھی تھی، تو اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر نہیں آنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا ہے، یا ایمبولینس ٹائم پہ نہیں آنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا ہے، یا دوائی نہیں ملنے کی وجہ سے؟ نہیں، یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ جس طرح تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور اسی طرح اسی محفل میں کچھ ایسے کم ایمان والی عورتیں یا دوسرے لوگ بھی بیٹھتے، وہ بھی اب ہاں میں ہاں ملاتے کہ ہاں تم فلاں ہاسپٹل میں لے جاتی نا تو وہاں اچھا علاج ہوتا، وہاں لے جاتی نا بچ جاتا۔ تو ہمیں ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ تقدیر میں جو لکھا تھا ہو گیا، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس نے جو چاہا کیا۔ اور اسی طرح اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، کاش یہ باہر نہیں جاتا نا تو یہ حادثہ نہیں ہوتا، کاش یہ اس طرح اگر کرتی تو اس طرح نہیں ہوتا، کاش ایسے کرتے تو ویسے نہیں ہوتا۔ یہ سب شیطان کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو ہماری زندگیوں میں تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے کہ بس تقدیر میں لکھا تھا ہو گیا۔ الٹا ہم شیطان کی باتوں میں آ کے اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں دوسروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، الزام لگاتے ہوئے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ویسا ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ بھی حدیث آپ سنیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب جان لو اگر ساری امت، سارے لوگ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے پر اتفاق کر لے جسے اللہ نے تمہارے حق میں نہ لکھا ہو تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ سب تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لے جسے اللہ نے تمہارے خلاف نہیں لکھا تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خلمیں خشک ہو گئی ہے اور صحیفے لپیٹ دیے گئے ہیں، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر سارے لوگ مل کر بھی ہمارا نقصان کرنا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، اگر وہ میرے حق میں اللہ نے نہیں چاہا، میری تقدیر میں نہیں لکھا ہے، تو وہ میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ اگر سب مل کے مجھے بچانا چاہتے ہیں اور اللہ نے میرے لیے کوئی شر، کوئی تکلیف لکھ دی ہے، ساری دنیا مل جائے مجھے بچانے کے لیے، نہیں بچا سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قلمیں خشک ہو گئی ہیں، جو لکھا تھا وہ قلم خشک ہو گیا، صحیفے لپیٹ دیے گئے ہیں، تو اب جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو ہمیں دیکھیں تقدیر پر ایمان لانا ایک بہت بڑا ایمانیت کا حصہ ہے، اور جب ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، یقین کریں دل مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر کسی انسان سے حسد یا کینہ نہیں کرتے، پھر لوگوں سے ہمارا دل برا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا ہو گیا۔ اب ہم شیطان کے وسوسے میں آ کے تقدیر پر اپنا ایمان کم ہونے کی وجہ سے، بہو ہے تو اگر ساس پہ کہتی کہ اس کی وجہ سے ایسے ہوا، اگر ساس ہے تو کہتی بہو کی وجہ سے یہ ہوا، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، اس نے میرا نقصان کیا۔ کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، سب انسان ہے، بے بس ہے، کسی کے ہاتھ پہ کچھ نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر میں لکھا ہو تو ہو کر رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ایمان کو مضبوط کرے، تقدیر کے ایمان پر، اچھی ہو یا بری ہو اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اچھی پہ تو ہم ایمان لاتے ہیں، جب لائف میں سب کچھ اچھا ہوتا ہے تو بڑے خوش رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی زندگی میں کچھ اتھل پتھل ہونے لگے، کچھ نقصان کچھ ہونے لگے تو فوراً اب لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے الزام تراشی کے لیے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے، فلاں کر لیتی تو نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں آج سے ہم نے یہ سبق سیکھنا ہے، اچھی ہو یا بری ہو تقدیر، ایمان لانا ہے اور کسی کو الزام تراشی نہیں کرنا، اور کسی سے یہ نہیں کہنا کہ ایسا کرتی تو بچ جاتی، ویسا کرتی تو بچ جاتی، نہیں۔ تقدیر کا لکھا آپ چاہے کچھ بھی کر لے، تقدیر میں لکھا ہو تو پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 50 میں، وما اور نہیں ہوتا
امرنا، امر یعنی حکم، نہ ہمارا، ہمارا حکم، الا مگر، واحدتن ایک ہی، یعنی ایک ہی بار، ایک ہی کلمہ، کلمہن کا جیسے، کلمہن جیسے جھپکنے کے، بالبصر آنکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح، آنکھ جھپکنے کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی ایک کلمہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، تو وہ بس کیسے ہے، جیسے بس ایک کلمے کی طرح، پلک جھپکنے کے برابر۔ جب اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم کسی چیز کو صرف ایک ہی بار حکم دیتے ہیں، دوبارہ بار بار حکم دینے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں پڑتی، ایک ہی حکم کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وہ چیز کو حکم دے دیتے ہیں تو وہ چیز پھر وجود میں آ جاتی ہے اور اس کے ہونے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں ہوتی، کلمہن بصر، جیسے پلک جھپکنے کے برابر، اتنا جلدی وہ کام ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت میں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اہلکنا، اہلک ہلاک کیا، نا ہم نے، اشیاءکم تم جیسوں کو، فہل من مدکر تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی تم جیسی پہلی امتوں کو بہت ساری امتیں آئیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ہلاک کر چکا۔ تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی سبق حاصل کرے اور کوئی اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے کی تیاری کرے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نیکسٹ آیت میں وَكُلُّ، اور ہر، شیئن چیز، فعلوہ انہوں نے کی ہے، فی الزبر لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں لکھا ہے۔ اور کون کون سی چیزیں صحیفوں میں لکھی ہیں، یعنی درج کی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے، کون کون سی چیزیں، وَكُلُّ، اور ہر، صغیرن چھوٹا، وَكَبِیرن اور بڑا، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا عمل، مستطر لکھا ہوا ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام، بڑے اعمال، سب کچھ محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چیزوں کو تو ہم بڑی ہی معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ اللہ پکڑے گا، یہ تو اتنی چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ چھوٹی چیزیں بھی کہاں لکھی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر بات ہماری لکھی جا رہی ہے، ہر ہمارا عمل اور ایکشن لکھا جا رہا ہے، ہر ہمارے چہرے کے، ہم کسی کو دیکھ کر کب منہ پھیر لیتے ہیں، کسی کو دیکھ کر کب ناگواری کا احساس ہم کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی، چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، اور یہ سب جمع کر کے رکھا گیا ہے، صحیفوں میں لکھا گیا ہے، اور اس تک کسی کی ریچ نہیں ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا کہ وہ جا کر کچھ پیجز پھاڑ دے، وہاں سے اپنے خلاف ثبوت مٹا دے، یا کچھ لکھا ہے تو چینجز کر دے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ ثبوتوں کو غائب کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن یہ بہت محفوظ، لکھا ہوا، جمع کر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں پھر کتنا محتاط رہنا ہے، کتنا سنبھل کر رہنا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ہم معمولی نہ سمجھیں، ڈرنا چاہیے ہمیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد متقی لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلے جیسے مجرموں کا ذکر آیا کہ مجرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ گمراہی میں ہیں اور یہ دیوانگی میں ہوں گے اس دن، اور ان کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا۔ تو اب اس آیت میں متقی لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ ان بے شک، المتقین متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے لوگ، اللہ کی رضا کے لیے بھاگ بھاگ کی نیکیاں کرنے والے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے گناہوں سے دور رہنے والے لوگ، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، ونہر، اور نہروں میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے جہاں باغات ہیں، نہریں ہیں، اتنا خوشنما منظر،
جنت میں ہوں گے. اور فی مقعدی یعنی مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، یا بیٹھک یا بیٹھکوں کو کہتے ہیں جگہ کو. تو فی مقعدی مقام میں، جگہ میں، صدقین سچائی کی یعنی عزت میں. تو اس دن وہ کس مجلسوں میں ہوں گے، کون سی بیٹھکوں میں ہوں گے؟ ایسی بیٹھک جو حقیقی عزت کی جگہ ہے. ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے، ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ایسی بیٹھکیں ہوں گی جو عزت والی ہوگی، جس میں نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی، نہ ہی کوئی کسی کا وہاں پہ کسی کو طنز کرے گا. بہت خوشگوار مجلس ہوگی، بہت ہی عزت والی مجلس اور محفل میں ہوں گے. اور یہ محفل کہاں پہ ہے؟ یہ مجلس ایندا نزدیک، پاس، ملیکن بادشاہ، مقتدر قدرت والے کے، یعنی ہر طرح کے قدرت والے بادشاہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی یہ مجلس ہوگی. اتنا بڑا شرف، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے. یہ ایسے ہی نہیں مل گیا نا. دنیا میں انہوں نے ڈر ڈر کے زندگی گزاری تھی. ہر وہ کام سے رک جاتے تھے جس سے ان کا رب ناراض ہوتا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح انہیں وہاں پہ عزت دی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی تکریم کی. اور ان کی یہ مجلسیں کہاں ہوں گی؟ رب کے پاس، رب کے نزدیک ہوگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا، انصاف کرنے والے روز قیامت رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے. اور رحمان کے دونوں دست مبارک دائیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دونوں بھی جو جانب ہے وہ دائیں یعنی رائٹ ہی سائڈ ہے، رائٹ سائڈ جو کہتے ہیں. تو دونوں دست مبارک دائیں ہیں، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے اپنے اہل و عیال اور اس عدل و انصاف سے کرتے ہیں. یعنی جو لوگ انصاف کرنے والے لوگ ہیں، اپنی بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، یا کوئی عہدہ دیا گیا ہے تو یہ ہر معاملہ اپنا انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، عدل اور انصاف ان میں ہے. تو یہ لوگ بھی اس دن رحمان کے دائیں جانب ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. تو متقیوں کا یہاں پہ ذکر آیا ہے. تو دیکھیں، یہ دیکھنے کے بعد، یہ سننے کے بعد آپ سب کا بھی شوق بڑا ہوگا کہ واقعی ہم متقی بنیں، تاکہ ہمیں بھی وہ مجلسیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کے بالکل حقیقی بادشاہ جو ہے اس کے بالکل نزدیک یہ مجلسیں ہوں. اس کے دائیں جانب جو نور کی ممبر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائیں. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ القمر ہم نے مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے اس سورے میں سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ یہ سورے کو ہم دوبارہ پھر سے شروع سے آخر تک پڑھیں، اور اپنے لیے کم سے کم 2 یا 3 عمل کی باتیں اس سورے سے ڈھونڈ کے نکالیں، پھر اس عمل کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسرا کام ہم نے یہ بھی کرنا ہے، جہاں اللہ نے ہمیں توفیق دی اس کی توفیق سے ہی ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں. اس کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اس رب کے کلام کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اب اس امت کی ذمہ داری ہے، اب اس امت کا کام ہے کہ اپنے رب کے پیغام کو، اپنے رب کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں. تو اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اپنے فرینڈ سرکل سے شروع کریں، اپنے پڑوس سے شروع کریں کہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اسے آگے پہنچائیں. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو قیامت والے دن ہماری پوچھ ہوگی. تو قرآن یعنی ہم سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے ہم نے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.